لوگ پیروں سے دکان اور مکان کی حفاظت کے لیے تعویذ لے رہے ہوتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کے گلوں میں تعویذ ہمیں نظر آتی ہیں، بازو میں بندیوں میں تعویذ نظر آتی ہے، گھر میں داخل ہو تو تعویذ ہی تعویذ، مطلب یہ تعویذ واقعی ہی میں حفاظت کرتے ہیں، گھر کا رزق جو بڑھاتے ہیں، اور اس طرح کی تمام باتیں جو پیر کرتے ہیں تعویذ سے یہ ہو جائے گا، یہ تعویذ ہمیں رکھنا چاہیے پاس؟ نہیں نہیں، تعویذ میرے آقا نے پہلے فرمایا نا، میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ دیا اسے شرک کیا. پھر حدیث قدسی ہے جو شخص تعویذ لیتا ہے اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر کے خود سے بری ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز اکثر کہا جاتا ہے یہ دروازے پہ لگا دیں آپ مکان کی حفاظت ہو جائے گی. کچھ لوگ بھی جاتے ہیں نا خود سادہ وہ جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کیسا مکان اور دکان کی حفاظت کے لیے تعویذ دے دیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگر تعویذوں سے حفاظت ہوتی تو پیر نے سی سی ٹی وی کیمرے کیوں کر دیے؟ پیر اپنے گھر میں تعویذ کیوں نہیں لگاتا؟ تعویذوں سے حفاظت نہیں ہوتی، نہ ہی تعویذوں سے رزق بڑھتا ہے، نہ ہی تعویذوں سے کچھ بھی ہوتا ہے. جب تعویذ میرے آقا کا فرمان آ گیا کہ تعویذ لینا شرک ہے، اس کے بعد تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ دین میں واضح کہہ دیا گیا ہے، لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ تعویذ ایک شرک ہے، شرک ہے. سکاروں میری مائیں بہنوں کو آپ کچھ بتا دیں اینڈ پہ ذرا، کیونکہ پیروں کے پاس تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ پیر تو آپ کو پتہ ہے کتنا بے عزت کر رہے ہوتے ہیں دم کے نام پہ. یہ بھی ذرا کلیئر بھی کرتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا بھی دیں کہ ایسا کسی جائے کہ نہیں، کیا پیروں کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں، کلیئر کر دیں آپ. پیروں کے پاس کیوں جائیں آپ؟ سب سے پہلے تو اس کائنات میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر پیر ہے نا تو آپ کے والدین. اگر آپ کے والدین حیات ہیں پھر تو آپ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ والدین جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دینا اللہ نے ایک مخلوق حج کا ثواب عطا کر دیا. ان سے دعا کروائیں، ان کی دعا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. اور پھر تعویذوں سے اگر کچھ ہوتا نا تو سب سے زیادہ پھر امیر پیر ہوتے، پھر آپ سے نذرانے آپ سے چڑھاوے نہ لے رہے ہوتے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تعویذ دیں ہم نے والٹ میں رکھنا ہے، بٹوے میں رکھنا ہے تاکہ ہمارے پیسے زیادہ ہوں. اگر ایسا ہوتا تو پیر اپنے بٹوے میں تعویذ کیوں نہیں رکھتا؟ تعویذ کا کنسپٹ ہے ہی نہیں. تعویذ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات گلے میں ڈالنا، یہ تو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. اچھا، بے حرمتی اس طرح ہے کہ اگر آپ گلے میں ڈالیں تو قرآن کی آیت تو ہیں، 4 کل ہیں، آیت الکرسی ہے، آیت کریمہ ہے، کچھ بھی ہے. آپ ہمیشہ ہم پاک تو نہیں رہتے، ناپاک ہوتے ہیں، ہمارا بدن ناپاک ہوتا ہے، بھلے وہ غلافوں میں ہو. دوسری چیز کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو قرآن کو روز پڑھتا ہے قرآن اس کے لیے گواہی بنتا ہے. اشر کے دن اور اللہ اس کی گواہی کو، اللہ اس کی گواہی کو سنے گا اور قبول بھی کرے گا، اور سفارشی بنے گا، اللہ اس کی سفارش کو سنے گا اور قبول بھی کرے گا. تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے گلے میں 4 کل پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ گواہ نہیں پڑ رہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو وہ گواہ نہیں پڑ رہے کہ یہ بندہ غیبت کر رہا ہے. پھر اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، کیا ہم واشروم نہیں جاتے؟ واشروم بھی جاتے ہیں. تعویذ گلے میں ہوتا ہے، بازو میں ہوتا ہے، وہ تو اتارا بھی نہیں جاتا. تو پھر میں تو یہی سمجھوں گا جو آپ بتا رہے ہیں حرمتی ہے، یہ قرآن کی لیکن عوام نہیں سمجھ رہی. میں کیا سمجھوں؟ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہر بندہ اپنا اگر فرض ادا کرنا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ جائے گی. پیر صاحب آج کل عورتیں ننگے سر گھوم رہی ہیں، ان کے لباس تو دیکھنے کے قابل نہیں. آج کل جو انڈیا کی فلموں میں دکھائے جاتے ہیں وہ آج کل لباس میں لاہور، اسلام آباد، یہ کراچی میں آپ ملتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو. اگر ان کو کہہ لیں کہ بہن سر پہ دوپٹہ لے لیں، اپنے آپ کو تھوڑا ڈھک لیں، تو ان کا ایسا ہاتھ ہے اور اپنی بہن سے دیکھ کے آگے مانو سوال. ایسی عورتوں کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں تاکہ کچھ اگر میری مائیں بہنیں سمجھ جائیں اس بات کو سن کے، ان کو پتہ چل جائے کہ ننگے سر گھومنا کیا اسلام کیا کہتا ہے، سزا کیا ہے. یہ ذرا کلیئر کرتے ہوئے تاکہ علم میں لوگوں کی اضافہ ہو جائے. عورت کا نام ہی پردے کا ہے. آپ پورا قرآن ہے نا، اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے. قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر آیا، وہ بھی حضرت مریم علیہ السلام. باقی کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا.
अल्लाह नाम ले सकता था अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा, उसे कौन रोकता? अल्लाह फिरौन की बीवी आसिया का नाम ले सकता था, नहीं लिया। अल्लाह ने सूरह नूर उतारी, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाकी बयान करने के लिए नाम नहीं लिया। हजरत मरियम का नाम इसलिए लिया कि लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। जहां हजरत ईसा का नाम आया, साथ मरियम का आया कि मेरा बेटा नहीं मरियम का बेटा है, इसलिए अल्लाह ने हजरत मरियम का नाम लिया। बाकी औरत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और हमारी माओं के लिए हुक्म भेजता है कि ए नबी की घर वालियों, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे ढांप के निकलो। हमारी औरतें किस बात में होती हैं? औरत ना भी पर्दे का है, मैं यहाँ वास्ते देता हूँ, हाथ जोड़ के कहा करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है पर्दे में आया करें। औरत की जीनत, औरत की खूबसूरती है ही पर्दा। आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि एक बेपर्दा औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। जब उससे पूछा जाएगा तूने पर्दा क्यों ना किया, तो वो कहेगी मेरे बाप ने मुझे ना कहा, फिर मेरे भाई ने मुझे ना कहा, फिर मेरे खामन ने मुझे ना कहा, फिर मेरे बेटे ने मुझे ना कहा। रब कहेगा इस बेपर्दा औरत के साथ इन 4 मर्दों को उठा के जहन्नम में फेंको। और फिर एक और हदीस है, आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बेपर्दा औरत घर से निकलती है, शैतान उससे बदकारी करता है। शैतान उससे बदकारी करता है। जो नंगे सर औरत घूमती है, खास करके जो लिबास पहन रही है, टिकटॉक पे जो हालात चल रहे हैं, शैतान उससे बदकारी करता है। शैतान उससे बदकारी करता है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, अगर किसी भी कोई भी औरत आपके महरम रिश्ते जितने भी हैं, तो नंगे चेहरे के साथ बाजार में अगर घूम रही हो, तो एक आवारा लड़का उस तरफ देखे, नजरों का गुनाह करे, उस वक्त आपकी गैरत क्या कहती है? दिल करता है जाके गला पकड़ूं उसके। गैरत के नाम पे पंजाब में कत्ल भी हो जाते हैं। यहाँ आपकी गैरत कहाँ है कि जवान बेटा साथ होता है, अपनी माँ से नहीं कह रहा होता कि माँ घर से निकल तू पर्दे में निकल। भाई साथ होता है, अपनी बहन को नहीं कह रहा होता बहन घर से निकल तू पर्दे में निकल। यहाँ हमारी गैरत कहाँ होती है? अच्छा, लोग अगर आपके पास आना चाहे, कोई एड्रेस या फोन नंबर देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ सीखें आपसे आके, तो ये एक बड़ी नेकी है। मैं अपना एड्रेस दे दूंगा आपको। सेक्टर F4 आर रोड मीरपुर आजाद कश्मीर। दोबारा से बता। सेक्टर F4 आर रोड मीरपुर आजाद कश्मीर, मीर कोर्ट ऑफिस। चले जी, ये वो सवालात थे जिनका हमें पता ही नहीं था और हम लोग लाइलम थे, हमें कोई खबर नहीं थी कि इस्लाम में पीली मुरीदी का क्या कंसेप्ट है, तावीज़ का, ये तमाम बातें हमें नहीं थी पता, लेकिन जानना बड़ा ज़रूरी थी। तो स्पेशली फिर मैं लाहौर से आज़ाद कश्मीर आया और जो बातें मैंने सुनी, जो आप लोगों को बताई, दिखाई, सब कुछ आपके सामने है। फैसला आप लोगों ने करना है कि अपनी इज्जतों को मज़ीद जलील करवाना है पीरों के हाथों या इन बातों पे अमल करना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और इसको समझना, शेयर करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने मेहरबान अफसर भट्टी को दीजिए इजाज़त।